بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران نے اسے بہت سی ہدایات دی، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگ موہن سے ملنے چلا گیا۔ جگ موہن گھر ہی تھا اور بہت اداس۔ وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا، اب اس کی نوجوان بہن کو پنڈت دیوی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے۔ عمران نے کہا، تم یقیناً میرا ساتھ دو گے، جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جگ موہن نے جواب دیا، اسے ٹیلوں والے بندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں۔ پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکتا دیکھیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے، وہاں جانے کی نہ سوچو۔ میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں۔ عمران نے کہا، اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے بھی نکل جانا چاہیے۔ میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میری بہن کہاں ہے؟ جگ موہن نے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، عمران نے کہا، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کے کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا۔ اس نے جگ موہن سے کہا، اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، وقت نہیں۔ اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں۔ جگ موہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن عمران بلادری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، لیکن جگ موہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ کچھ دیر رات کے اندھیرے میں بڑے مندر سے کچھ دور درختوں کے ایک جھنڈ میں عمران بلازری، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کھڑے رہے۔ ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں فاطمہ، عمران نے کہا، ڈر نہ جانا۔ سایہ رک گیا، عمران اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں۔ عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا، وہ آگے چلی گئی۔ کچھ دور گئی تو یہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اس مہم میں کس طرح کامیاب ہوگے، بلخی نے کہا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تھی، مجھے جو بھی خیال آتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اگر میں سچا ہوا تو خدا مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی گئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران بلازری زور سے کھانس دیتا تھا۔ یہ فاطمہ کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ مندر بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا نظر آنے لگا۔ عمران نے دور سے روشنی دیکھی، یہ پنڈت کے کمرے کے دروازے سے باہر آئی تھی۔ پنڈت نے فاطمہ کی دستک پر دروازہ کھولا تھا۔ عمران کو فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ دروازہ بند ہو گیا، روشنی غائب ہو گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا گیا۔ دونوں ساتھیوں کو ذرا دور درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کے قریب چلا گیا۔ دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی۔ دروازے تک 3-4 سیڑھیاں جاتی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم یہ بچوں جیسی ضد کیوں کر رہی ہو، پنڈت کہہ رہا تھا۔ وہاں کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو مسلمان ہو۔ میں اس چڑیل کو آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا، دور سے دکھا دینا۔ مجھے آج رات ادھر جانا ہی تھا لیکن آدھی رات کے بعد جاؤں گا جب چاند اوپر آ جاتا ہے، پنڈت نے کہا۔ تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟ ابھی چلیں، فاطمہ نے کہا، آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ انسانی قربانی محض فریب ہے۔ میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے جال میں نہیں
بلکہ آپ میرے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ فاطمہ بجائے خود ایک سحر تھا جو پنڈت پر غالب آ گیا۔ اس کے ساتھ سونے کے ٹکڑے تھے۔ فاطمہ کی دھمکی بھی کام کر گئی۔ کچھ وقت اور گزرا۔ عمران کو اندر سے کھسر پھسر سنائی دینے لگی۔ میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا، چلو، یہ پنڈت کی آواز تھی۔ عمران دروازے سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ باہر نکلے۔ دروازہ بند ہوا اور وہ ایک طرف چل پڑے۔ خاصا فاصلہ رکھ کر عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ آگے کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا۔ عمران کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ پنڈت کو اپنے پیچھے آہٹ سنائی دے گی اور وہ پیچھے کو آئے گا، لیکن اسے آگے پیچھے کا خیال ہی نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ آ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ دو ٹیلوں کے درمیان چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئے، مگر انہیں ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ راستہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر مڑ جاتا تھا اور اندھیرا تھا۔ وہ پنڈت اور فاطمہ کی باتوں کی آواز پر چلے جا رہے تھے۔ 3-4 جگہیں ایسی آئی کہ وہ غلط راستے پر ہو چلے تھے۔ انہیں ایک سرنگ میں سے بھی گزرنا پڑا۔ آگے گئے تو انہیں دھیمی دھیمی آواز سنائی دینے لگی، جیسے عورتیں مل کر گا رہی ہوں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں اکیلے آتے اور یہ آوازیں سنتے تو اسے بدروحوں کا گانا سمجھ کر واپس چلے جاتے۔ عمران کو پنڈت کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے اسے ڈر محسوس نہ ہوا۔ آگے جا کر راستے اس طرح الجھ گئے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے پنڈت اور فاطمہ کو دیکھ کر چلنا ممکن نہ رہا۔ انہیں نظر آنے لگا تھا کہ وہ بھٹک جائیں گے، لہٰذا انہیں فاصلہ کم کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔ پنڈت رک گیا۔ کون ہو؟ پنڈت نے پیچھے کو آتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک طرف ہٹ گئے۔ بھاگنا مناسب نہیں تھا۔ وہ راستے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے خنجر نکالا اور اٹھ کر خنجر کی نوک پنڈت کے دل پر رکھ دی۔ یہیں رکے رہو، عمران نے کہا۔ قتل ہونا پسند کرو گے یا ہمیں رشی تک لے چلو گے؟ اس مسلمان لڑکی سے جو اجرت تم نے وصول کی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ آج سونے کے جو سکے تم نے اس سے لیے ہیں وہ اپنے پاس رہنے دو۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رشی تک لے چلو۔ فاطمہ، پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں فاطمہ سے کہا، جو ان کے قریب آ گئی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے میرا جو بھی کام کیا ہے اس کی تم نے پوری قیمت وصول کی ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں نے تمہیں سونے کی شکل میں بھی قیمت دی ہے، جسم کی شکل میں بھی۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہوں، تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ 2 اور خنجروں کی نوکیں پنڈت کے جسم کے ساتھ لگ گئیں۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دور سے عورتوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹیلوں کے جھرمٹ میں یہ آواز مترنم گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس آواز پر ہم خود بھی رشی تک پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے پنڈت سے کہا، ہم صرف 3 آدمی نہیں، ہمارے ساتھ بہت آدمی ہیں۔ ہم نہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے نہ تمہارے کسی اور پنڈت کو۔ ہم ان گانے والیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ خون خرابے سے بچو اور چل کر وہ ہندو لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو جسے قربانی کے لیے لائے ہو۔ اپنے پتھر کے خداؤں اور مورتیوں کو پکارو، تمہاری دیویاں اور دیوتا تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے، چلو۔ پنڈت خاموشی سے آگے آگے چل پڑا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ انہیں صرف عورتوں کا گیت سنائی دے رہا تھا۔ راستہ مڑتا کئی راستوں میں الجھتا اور ٹیلوں کے گرد گھومتا جا رہا تھا۔ عمران چوکنا تو تھا ہی، وہ اور زیادہ ہوشیار ہو گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پنڈت انہیں کسی غلط راستے پر ڈال کر غائب ہو جائے اور انہیں پنڈت کے آدمی گھیر کر ختم کر دیں۔ راستہ ایک میدان میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی وسیع میدان نہیں تھا، 40-50 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ اس کے گرد مندر اور کمرے تھے جو پختہ ٹیلوں کو تراش کر بنائے گئے تھے، چبوترے سے بنے ہوئے تھے، جن میں بعض پر سادھو قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی اور وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ میدان میں 10-12 جوان لڑکیاں دائرے میں رقص کی اداؤں سے گھومتی اور گا رہی تھی۔ بہت سی مشعلیں زمین میں گاڑی ہوئی تھی۔ گانے والی لڑکیوں کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب نیم عریاں تھیں۔ پنڈت رک گیا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں 3 مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دو،
عمران نے پنڈت کے پہلو میں خنجر کی نوک چبو کر کہا۔ پنڈت نے بلند آواز سے حکم دیا، رک جاؤ۔ گانے والیاں خاموش ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ پنڈت اور سادھو اٹھ کھڑے ہوئے۔ رشی جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے منہ اور سر پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے۔ انہوں نے خنجر بند کر کے تلواریں نکال لی اور پنڈت کو آگے لے گئے۔ تمام پنڈتوں، سادھوؤں اور لڑکیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بڑا پنڈت دو تلواروں کے درمیان کھڑا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر رشی کو اٹھایا۔ رشی اسے آنکھیں کھولے دیکھتی رہی، جیسے عمران کو پہچان نہ سکی ہو۔ عمران نے بلایا، اسے جھنجھوڑا، مگر وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے کچھ پلایا گیا ہے، جس کے اثر سے اس کا دماغ حاضر نہیں۔ عمران نے اسے بازو سے پکڑا اور چل پڑا۔ رشی اس کے ساتھ چلتی آئی۔ عمران نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو وہ مارا جائے گا۔ تم سب بہت سے آدمیوں کے گھیرے میں ہو، اس پر یہ اثر کب تک رہے گا؟ عمران نے پنڈت سے پوچھا۔ صبح تک اتر جائے گا، پنڈت نے جواب دیا۔ جاؤ اسے لے جاؤ۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے، عمران نے کہا۔ ہمیں راستہ یاد نہیں رہا، ہمارے آگے آگے چلو۔ عمران نے تلوار کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔